شاپلی کہتے ہیں. اب آئیں گے سجاد رضا تو سلام کے لیے، اس کے بعد مرثیہ خانی ہے کچھ دیر کے لیے، اور پھر کلام ہے تحفظات میں بہت مختصر وقت کے لیے، اور اس کے بعد جناب مولانا سید علی رضا صاحب رضوی قبلہ کے ممبر آواز بلند سروات پڑھیے. برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. حسین کا حق ہے یہ کہہ کے چھوڑ دیا حر نے شام کا لشکر، کھولا یہ سورہ توبہ کا ترجمہ مجھ پر، ہر ایک سچی ہر ایک سچی زبان پر حسین کا حق ہے. ہم اہل عشق جو گھر میں علم سجاتے ہیں، تعارف اپنا زمانے کو یہ بتاتے ہیں، مکین ہم ہیں مکین ہم ہیں مقام پر، حسین کا حق ہے. وہ بارگاہ ہو مسجد ہو خانہ کعبہ، وہ کوہ طور کی منزل ہو باد پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں، شمرنے کی پھر ایسی گستاخی مجھ سے دیکھا نہیں گیا اماں، تم جو زلفیں سوارا کرتی تھیں، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں بوسے دیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا، سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا اماں، چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا تیرے نور نظر کو لشکر نے، تیر برساتا تھا کوئی اس پر،
کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، ہر ریت زخموں پہ وہ گراتا رہا، جس کو پتھر نہیں ملا اماں، ایسی نفرت تھی ان کے سینوں میں، یہ بھی سوچا نہ شام والوں نے، دین اسلام میں ذبیحہ تک ذبح پیاسے نہیں کیے جاتے، 3 دن سے حسین پیاسا ہے، یہ بھی سوچا نہیں گیا اماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجاد رضا صدر سلام پیش کرا رہے تھے، اور میں گزارش کروں گا ہمارے بہن کے بہت ہی معروف دوستان، بہت خلوص سے پڑھنے والے سران عباس علی نقوی صاحبان سے جو تشریف لائیں اور مرثیہ خوانی فرمائیں۔ سران عباس علی نقوی تشریف لاتے ہیں اور مرثیہ خوانی فرمائیں گے۔ آپ آواز بلند صلوات کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ایک دفعہ ذرا مل کے درود پڑھ لیجئے۔ مرحوم مولانا صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ سے گزارش کروں گا ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت فرما کے ان کی روح کو ایصال کیجیے۔ چار مصرع ابتدا میں اس کے حوالے سے۔ جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب اور علی بھی ایک ہیں ان کا کوئی جواب۔ مل کے درود پڑھ لیجئے۔ علی بھی ایک ہیں ان کا کوئی جواب نہیں، لہتے میں پھیلے گیا بو تراب کا جلوہ، لہتے میں پھیلے گیا بو تراب کا جلوہ، خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں، جہاں میں
बानिए कुरआन कोई, बुलंदतर नारे सलावात। चार मिसरे और इसी हवाले से अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं, अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं, ये इंतहाए अली है कि इंतहा भी नहीं, ये इंतहाए अली है कि इंतहा भी नहीं। और शेर देखिएगा, जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आती है, जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आती है, मजा तो ये है कि मर भी गया मरा भी नहीं, अली शऊर की बुलंदतर नारे सलवात। सलाम के चंद अशार आपकी खुसूसी तवज्जो का तालिब रहूँगा। एक दफ़ा ज़रा मिल के दुरूद पढ़ लीजिए। दफना के मुझे को कब्र में कहना अली अली, दफना के मुझे को कब्र में कहना, क्योंकि अली क्योंकि रहा है मेरा वजीफा अली अली, दफना के मुझे को कब्र में और बेफिक्र हो के सो गया मैं अपनी कब्र में, अरे मैं उम्र भर जो कहता रहा था अली अली, मिल के दुरूद पढ़ लीजिए। मैं उम्र भर जो कहता रहा था अली अली, और मुनकिर नकीर ने ना किया मुझसे कुछ सवाल, मुनकिर नकीर ने ना किया मुझसे कुछ सवाल,
میرے کفن پہ لکھا جو دیکھا علی علی، میرے کفن پہ لکھا جو دیکھا علی، رستہ پلے سرات کا سن سے گزر گیا، رستہ پلے سرات کا سن سے گزر گیا، ارے حالانکہ میں نے دل میں کہا تھا علی علی، حالانکہ میں نے دل میں کہا تھا علی۔ آخری شعر پیش کروں، زنجیر مشکلات کی کڑیاں بکھر گئیں، زنجیر مشکلات کی کڑیاں بکھر گئیں، ارے مستانہ وار نعرہ جو مارا علی علی، دفنا کہ مجھے کو قبر میں کہنا علی علی۔ سورہ فاتحہ۔ آئے حسین آئے حرم سے جب آخری رخصت کو، حسین آئے حرم سے سب بیبیاں لپٹی شہ والا کے قدم سے، آئے حضرت نے کہا قطعا محبت کرو ہم سے، ارے جینے کے نہیں ہم علی اکبر کے علم، ہائے جینے کے نہیں ہم علی اکبر کے علم سے، اب پاس نہ بھائی نہ بھتیجا نہ پسر ہے، ارے سوداگر کے دل یہ، ہائے سوداگر کے دل یہ ہمارا ہی جگر ہے، ارے فرماتے تھے کٹے جائے گا جب تن سے میرا سر، ارے سب روئیں گے اور غسل و کفن دیں گے آنکھ، ہائے بابا کا اٹھائیں گے جنازہ علی اکبر، سو مر گئے وہ زندہ ہے فرزند پر، ارے سو مر گئے وہ زندہ ہے فرزند پر، روح علی اکبر سے ہمیں شرم بڑی ہے، ارے میدان میں بے گورو، ہائے میدان میں بے گورو کفن لاش پڑی ہے، کہہ کے یہ سخن شاہ کے آنسو ہوئے جاری، ارے چھاتی سے لپٹ بھائی کے زینب یہ پکاری، ہائے اے سید مظلوم
बहन हो गई बारी, अरे मैं जाने नहीं होंगी हजरत की सवारी, मैं जाने नहीं दूंगी हजरत की सवारी। तब जाइए जब जान से गुजर जाए ये अरे हजरत ने कमर बांधी तो, हाय हजरत ने कमर बांधी तो, अरे मर जाएगी ज़ैनब सुन कर ये बयां शाह, चले खैमे से बाहर, अरे सैदानियों में हो गया हंगामे महशर। हाय चिल्ला के कोई कहती थी हाय मेरे सरवर, अरे कहती थी कोई अब नहीं आएंगे बारात, हाय कहती थी कोई अब नहीं आएंगे बारात। बाबा को कसम दे के बुलाती थी सकीना, अरे सर पीटती पीछे चली, हाय सर पीटती पीछे चली जाती थी सकीना, अरे चिल्लाती थी कुर्बान हो, अरे बेटी चले आओ मैं मर जाऊंगी बाबा मुझे तुम छोड़ न जाओ, अरे मैं मर जाऊंगी बाबा मुझे तुम छोड़ न जाओ। हाय सदके गई नन्ना सा मेरा दिल ना दुखाओ, अरे बेताब हूँ मुड़ कर मुझे सूरत तो दिखाओ। शह कहते थे माँ पास रहो निकलो ना घर से, अरे अब हश्र में होएगी, हाय अब हश्र में होएगी मुलाकात पदर से। ये कह के बहुत रोए शहे साबिर और शाकिर, फरमाया के लो बानो खुदा हाफिज़ो नासिर। हाय मरने कोई जाता है मदीने का मुसाफिर, सब जुल्म उठा लीजियो गर है मेरी जिस दम नजर आए मेरा सर नोके सिना पर, अरे लाना न कोई हर्फ, अरे लाना न कोई हर्फ शिकायत का जुबां पर, ये कह के करीबे फरस आए शह अबरा, अरे गर्दन को झुकाए हुए रोता था वो रहवा, अरे चुमकार के हजरत ने किया उसको बहुत प्यार। हाय फरमाया गवाह रहियो ए अस्पे वफादार, अरे फरमाया गवाह रहियो ए अस्पे वफादार। हाय फर्जंद नहीं भाई भतीजा नहीं कोई, अरे फर्जंद नहीं भाई भतीजा नहीं कोई, अरे थामे जो रकाब आन के, हाय थामे जो रकाब आन के, अरे इतना नहीं कोई जब आखिरी रुखसत को।
मोदी साहब मौजूद हैं। एक मरतबा फिर आवाज़ बुलंद सलावत। मौलाना असद आलम साहब महबूबी बहुत बड़ी शख्सियत थे, पूरा पाकिस्तान और खास तौर पर इस्लामाबाद एक बहुत बड़े आदमी दीन से महबूब हुआ है। रिवायात में भी है कि तालिब दीन के जाने से ऐसा खला पूरा हो गए, ऐसा खला पैदा हो गए कि जिसको नहीं किया जा सकता। ये जनाब मौलाना असद आलम साहब की जो इस कदर खिदमत थी पाकिस्तान के मुस्लिम के लिए, मुसलमानों के लिए और फिर इस्लामाबाद में, और जो इदारे वो अपनी निशानी के तौर पे छोड़ गए, इंशाअल्लाह वो बनाए हुए इदारे और उनके जो काम होगा था क़यामत इंशाअल्लाह उनके नामे अमाल का हिसाब खुला रहेगा और ये सब कह जाके उन तक पहुँचता रहेगा। हमने एक मरतबा फिर रसाले प्रेस की जानिब से भी, मोमिनीन इस्लामाबाद की जानिब से भी उनके मानवादे को ताज़ियत पेश करते हैं और ये ज़रूर कहते हैं कि वो यकीनन यहाँ से बहुत अच्छी जगह पर हैं और हम जैसे लोगों के लिए वो एक सबक है। मुझे अल्लामा इकबाल के दो मिसरे याद आते हैं उनकी मौत ही पर, एक नज़्म है मौत और ज़िंदगी पर, उसमें कहते हैं कि मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। मरने वालों की जबी रोशन है इस जुल्मात में, जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरी रात में। तो इंशाअल्लाह मौलाना असद आलम ने जो शम्में रोशन की थी वो यकीनन सितारों की तरह चमकेंगी और इंशाअल्लाह हम जैसे लोगों को हमेशा दावत देती रहेंगी कि हक की राह पर गामजन हों और आगे बढ़ें, मजहब की, मिल्लत की, लोगों की, इस्लामा की, गरीब लोगों की हमेशा खिदमत करें। उनके इसाले सवाब के लिए मैं गुजारिश करूँगा एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह तौहीद और उसके बाद बुलंद तक सलावत पढ़िए। का उससे पहले नमाज मगरिब से पहले कुरान खानी हुई और अब जो मजलिस और ज़िक्र हुसैन होगा, इस तमाम का सवाब उनको पहुँचाने के लिए दुआ करते हैं कि उनको खुदा करवट जल्द नसीब फरमाए। तो आवाज़ में बुलंद सलवात पढ़िए। के साथ बहुत एहतराम के साथ पूरी दुनिया के महबूब आलिम दीन और बहुत मारूफ खतीब, मुअज़्ज़र खतीब जनाब मौलाना सैयद अली रज़ा साहब रिज़वी को मुल्तमिस हूँ उनसे कि वो जलवा अफरोज़े मिंबर हों और हाज़रीन मजलिस चिल्म में मौलाना सैयद असद आलम साहब नदवी खिताब फरमाएं। जनाब मौलाना के इस्तक़बाल के लिए तमाम उलमाए हक़ की सेहत व सलामती के लिए आवाज़ में बुलंद सलवात पढ़ें।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام صلوات والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الاتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم مغفور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اسد عالم نقوی صاحب کو ثواب پہنچا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ایک بآواز بلند صلوات کی زحمت فرمائیں. پھر بھی بآواز بلند صلوات. آقایون اجازت ہے سب لوگوں کی سب لوگوں کی. میں سب سے پہلے مرحوم مغفور کے خانوادے کی طرف سے ان کی مرحوم کی بیوہ اور ان کے دونوں فرزندان ان کی بیٹی بہنوں اپنی طرف سے تمام مومنین و مومنات کا خاص طور سے علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مولانا کے چہلم پہ تشریف لائے. اختتام پہ پیش کروں گا مصاحب. اس وقت کل سے مسلسل سفر میں ہوں. ظہر اثر لندن ایئرپورٹ پہ پڑھی، مغرب عشاء دوحہ قطر ایئرپورٹ پہ، فجر کہیں، ظہر اثر کراچی میں، مغرب عشاء یہاں آپ کے ساتھ. 2 دن مسلسل سفر میں گزرے ہیں. میں نے سورہ یوسف 12واں سورہ ہے، آیت نمبر 108 کا انتخاب کیا. کوشش کروں گا پڑھ سکوں. تیاری بہت کی تھی، بہت سے مطالب ذہن میں لے کے آیا ہوں. کوشش کروں گا جو مطالب پیش کر سکوں آپ کی خدمت میں.
عزیزان گرامی، چند آیات کی تلاوت میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن کریم کا آیت نمبر 108 ہے، جس میں خداوند متعال اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، قول، اے میرے حبیب کہہ دیجئے۔ کوشش کروں گا کہ میں اپنے ذہن کو اس وقت بہت زیادہ، ایک میرے بڑے بھائی تھے، 132 مرتبہ لفظ قول قرآن کریم میں آیا ہے، اور جب بھی اللہ اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یوں کہہ دیجئے، قل ادعو، میں دعوت دوں گا، ہذہ سبیلی، یہ راستہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، صرف میری نہیں بلکہ جو میری اتباع میں ہے، جو میری پیروی کرے گا ان سب کی بصیرت ہے۔ کس لیے؟ اللہ کی طرف دعوت دینے میں۔ عزیزان گرامی، جو میں ایک مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام موجود ہیں، میرے لیے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا جو میں نے پورا مضمون تیار کیا تھا اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ایک بابا بلند صلوات کی زحمت فرمائیں گے۔ میں جانتا ہوں بہت جید اس وقت ہستیاں پاکستان کی، اس وقت جو قابل ترین اور سب سے بزرگ علماء موجود ہیں پورے پاکستان کی، آپ کی بہت بڑی، آپ بہت سو کو جانتے ہوں گے نام سے، لیکن آپ ان کی ہستی اور شخصیت سے واقف نہیں۔ میں اس مکتب کا ایک ادنا سا خادم ہوں۔ آل محمد اس مکتب میں عظیم آل محمد ہے، بڑی ہستیاں وہ ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے تو ان کے نام کی وجہ سے بڑا ہے، ان کے ذکر کی وجہ سے بڑا ہے، ان کے اس علوم کی وجہ سے بڑا ہے۔ اس وقت پاکستان کی عظیم ترین ہستیاں موجود ہیں، اور ایک پاکستان کے ایک ایسے عالم دین کی مجلس ہے جو واقعی پاکستان کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ بہت کم ایسی ہستیاں ہوں گی جنہوں نے آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کا پورا درس خارج کا 16-17 سال کا دورہ درس خارج اصول پڑھا ہو۔ تو بہرحال وہ کبھی اظہار نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تھے میں کتنا بڑا عالم ہوں، اس لیے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ بہت سادگی تھی، لوگوں میں ایسے گھل مل جاتے تھے، بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ ایسے بیٹھ کے بات کرتے تھے، کبھی اظہار نہیں کرتے تھے، محسوس نہیں ہونے دیتے تھے میں کتنا بڑا عالم ہوں۔ بہت بڑے عالم تھے، پاکستان کے بڑے علماء میں سے تھے۔ میں جو جملے پیش کروں گا ان کو سن لیجیے گا عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تبلیغ کا، اپنی طرف دعوت کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور دعوت کی اس لیے ضرورت تھی کیونکہ شیطان اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر رہا تھا۔ اگر کوئی دور کرنے والا نہ ہو اللہ سے تو پھر اللہ کی طرف دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر یہ جملہ پہنچا پاؤں، اللہ واضح الواضحات میں سے، اوضح الواضحات میں سے ہے، بدیہیات میں سے ہے، ہماری زندگیوں میں جو سب سے روشن ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ بہت سے مفکرین کا جملہ ہے، چند سال پہلے ایک بہت بڑے مفکر کا انتقال ہوا قوم مقدس میں، ان کا جملہ ہے، ان کا یہ جملہ نقل کر رہا ہوں، ان کی کتاب سے میں نے استفادہ کیا، بہت سی کتابوں سے استفادہ کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے وجود پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اور جو انہوں نے مثال دی ہے کہ اگر آپ ایک دریا کو پار کرنے لگیں، توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، سارے مجمع کی توجہ ہو، کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دریا کو پار کرنے لگیں تو ایک رسیوں سے جھولتا ہوا لکڑیوں کا پل کافی ہے اگر آپ نے اکیلے گزرنا ہو، لیکن اگر آپ کے ساتھ بہت سے مویشی ہوں، جانور ہوں، یا مثال کے طور پہ گاڑیاں ہوں، بہت سا سامان ہو، تو پھر وہ لکڑیوں کا رسیوں سے بندھا جھولتا ہوا پل کافی نہیں ہوگا، پھر لوہے کا پل بنانا پڑے گا، وہاں پہ بجلی بچھانی پڑے گی، کنکریٹ لانی پڑے گی، مضبوط پل کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ مرحوم فرماتے تھے کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے لکڑیوں کا جھولتا ہوا پل کافی ہے۔ یہ جو علماء اتنی دلیلیں دے رہے ہیں یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ سے منحرف کرنے والے شیطان بہت زیادہ ہیں۔ آج جو لوگ پہنچ رہے ہیں جان گرامی، میری آواز سب کو آ رہی ہے صاحب؟ تو جان گرامی، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کسی بڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی میں سب سے روشن وجود اللہ کا وجود ہے، اوضح الواضحات ہے۔ میں دلیلیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے مضمون تیار کیا تھا، کاش میں وہ پڑھ پاؤں یہاں پہ۔ تو جان گرامی، اللہ نے
دیکھا کہ شیطان لوگوں کو منحرف کر رہا ہے، یہاں تک کہ چھٹے امام سے ہے علل الشرائع میں شیخ صدوق نے روایت کی ہے، اور یہ آج ثابت ہے، یعنی سائنس سے ثابت ہے۔ چھٹے امام نے 1250 سال پہلے اپنے علم لدنی سے بتایا تھا، اور آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جو امام نے 1250 سال، البتہ انہوں نے امام کا قول نہیں پیش کیا، سائنس نے تو اپنی تحقیق کی ہے کہ شرک کیسے شروع ہوا، تاریخ لکھی ہے کہ شرک کیسے شروع ہوا۔ تو امام سے پوچھا مولا شرک شروع کیسے ہوا؟ کہا آبادی کم تھی، جب اگر کسی کا کہیں انتقال کر جاتا تھا قریبی تو لوگ اسے برس یاد رکھتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ شیطان آیا کہ جنہیں یاد کر رہے ہیں ان کا مجسمہ بنا کے رکھ لو، جب یاد آیا کریں مجسمہ سامنے لے آیا کرو۔ آہستہ آہستہ وہی مجسمے ان کے لیے محترم اور مقدس ہوتے چلے گئے، تقدس سے انہوں نے ان کی ربوبیت الوہیت کے وہ قائل ہو گئے، وہیں سے بت پرستی شروع ہوئی۔ چین کی، چائنا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آج بھی وہ چینی زیادہ تر کمیونسٹ ہیں، لیکن جو بدھ مت کو مانتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں ہمارے اجداد ہی ہمارے خدا ہیں۔ یہ امام صادق نے 1250 سال پہلے بتایا تھا۔ آج چین کی تاریخ پڑھنے کے بعد لوگوں کو ثابت ہوا شرک شروع کہاں سے ہوا تھا۔ جو بغیر چین جائے شرک کی بنیادوں کو بتائے اسے صادق آل محمد کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اب یہ تاریخ ہے کہ کہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے لوگوں کو دعوت دی، جہاں جہاں شرک ہوتا گیا اللہ انبیاء کو بھیجتا رہا۔ جملوں کو سنیے گا، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، آل محمد کی عظمت، جناب سید الشہداء کی عظمت کو پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں، پورا خونہ جگر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مجمع کی توجہ رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا رہا، جہاں جہاں شیطان بہکاتا رہا، اللہ سے دور کرتا رہا، وہاں وہاں اللہ انبیاء کو بھیجتا رہا۔ تو اب اللہ فرما رہا قول، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت، الی اللہ، اللہ کی طرف، علی بصیرت، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ توجہ کیجئے گا سارے مجمع کی، بابل نامی ایک شہر گزرا، اب اجڑ چکا ہے، جائیے گا آپ زیارات پہ، نجف سے قریب ہے، 60 کلومیٹر تقریباً ہوگا، علماء کرام اگر مدد فرمائیں، تقریباً 60-70 کلومیٹر ہے ہلا، اور اس کے قریب ہے بابل۔ قرآن میں بھی لفظ ہے بے بابل ہاروت و ماروت، کہ جہاں پہ وہ جادوگروں کا پورا واقعہ ہے، وہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ بابل، جیسے آج آپ کہہ لیجئے لندن، نیو یارک، گناہوں کا مرکز بابل تھا۔ تاریخ میں یہاں تک اہل سنت کے بعض علماء کی میں تاریخ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا بابل کو کہا جاتا تھا عروس البلاد، شہروں کی دلہن، انگریزی میں جیسے آج کہتے ہیں سن سٹی، جیسے ایک لفظ ہے، گناہوں کا مرکز، آلودگیوں کا مرکز، نجاستوں کا، رجس کا مرکز، شرک عام تھا، بت پرستی عام تھی، گناہ، میں بچے یہاں بیٹھے، میں گناہ گنوا نہیں سکتا جو تاریخ میں لکھے کون کون سے گناہ وہاں ہوتے تھے، شراب عام تھی، ہر گناہ تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا میں اپنے خلیل کو بابل بھیجوں گا، جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام ہے۔ اب اتنا اس زمانے کا شہر جو شرک کا مرکز ہے، گناہوں کا مرکز، جیسے آج اللہ کسی نبی یا امام سے، کسی مبلغ سے کہے جائیے نیو یارک میں جا کے اللہ کی تبلیغ کرنی ہے، کتنا مشکل ہوگا۔ خلیل نے نہیں کہا پروردگارا گناہوں کا مرکز، نہ فوج نہ لشکر، وہاں نمرود بیٹھا، کیسے جاؤں؟ اب پتہ چلا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تنہا چلتے ہیں، اللہ لشکر خود بنا دیتا جو پہنچ رہا ہے۔ عزیزان گرامی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب خلیل سے کہا جائیے بابل تبلیغ کیجیے، وہیں پہ وہ جہاں پہ ان کو منجنیق سے پھینکا گیا تھا وہ پہاڑ، جہاں پہ آج تک دوبارہ علماء کہتے ہیں دوبارہ وہاں پودے نہیں اگے، ایسی آگ جلائی گئی تھی کئی ہزار سال پہلے۔ توجہ سے سنتیے گا۔ تو اب اللہ نے جناب خلیل سے کہا، اور آپ کے ذہنوں میں واقعہ ہے، میں واقعہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، مجلس اصالہ ثواب کی چہلم کی مجلس ہے۔ جناب خلیل نے کہا، جب ان سے کہا نا کسی نے کہ بھئی آپ تبلیغ کرنے گئے ہیں، یہ بت بیچ دیجئے، انہوں نے بتوں کے پاؤں میں رسی باندھی، گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے آیا، ہے کوئی ان بتوں کا خریدار؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی بتوں کو مجمع میں گھسیٹ کے جو ان کی پوجا کرتے تھے بتا رہے تھے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو وہ، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اس بت کو جناب ابراہیم علیہ السلام بتوں کو رسیاں باندھ کے لائے، اور پھر کیا کیا؟
آپ کے ذہنوں میں پورے واقعات ہیں. لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو آپ توہین کر رہے ہیں بتوں کی. کہا یہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے, تمہاری مدد کیا کریں گے. اب پتہ چلا جو مددگار نہ ہو اسے نہیں ماننا چاہیے. جو پہنچ رہے ہیں جو مددگار نہ ہو اسے نہیں ماننا چاہیے. عزیزان گرامی تفصیل ہے بہت زیادہ, اس کو بیان نہیں کروں گا. عزیزان گرامی جناب ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں تبلیغ کے لیے گئے, لیکن الفاظ کیا ہیں؟ حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ. عزیزان گرامی وقت آیا, میں اب سارے انبیاء کی مثالیں جو ذہن میں لایا تھا وہ پیش نہیں کروں گا, زندگی ملی, موقع ملا کسی اور موقع پہ. ختم نبوت ہو گئی. انبیاء کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا اللہ سے وابستہ تھے, اکیلے کھڑے ہوتے تھے, پتہ ہوتا تھا ہماری پشت پہ اللہ ہے. توجہ, انہیں یہ یقین تھا ہم جو اقدام کر رہے ہیں تین چیزیں ان کے پاس ہی جو کسی کے پاس نہیں ہے, بڑے سے بڑے مبلغ کے پاس نہیں ہے. پہلے عصمت, ہم جتنی بھی تبلیغ کر لیں ہم معصوم نہیں, وہ معصوم تھے, یہ ان کی توجہ عظمت. پہلے معصوم. دوسرے چیز وحی سے اللہ سے رابطہ, جائیے اس بستی میں اب سوچنے کی ضرورت نہیں, اللہ نے بھیجا ہے. چاہے وہ زکریا ہو, یحییٰ ہو, عیسیٰ ہو علیہ السلام, کوئی نبی ہو جہاں جائے گا اس قوت کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ جہاں جا رہا ہو اللہ نے بھیجا. اب ہمارے پاس توجہ نہ وحی ہے نہ عصمت ہے. تیسرے چیز اللہ کی تائید, بھئی جہاں جائیے گا مدد میری طرف سے آئے گی. اب ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ہمیں رسول خدا نے دو چیزیں دے دی, کہ میرے بعد قرآن بھی ہاتھ میں رکھنا, آل محمد کا دامن بھی. قرآن بھی حق ہے, علی بھی حق ہے. عزیزان گرامی اب ہمارے لیے آسان کام نہیں ہے تبلیغ. ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں, معصوم علیہ السلام غیبت میں ہیں, اب ہمارے لیے تبلیغ آسان نہیں ہے. اب میں جملے پیش کروں گا کہ یہاں اسلام آباد میں تبلیغ آسان نہیں, اور اگر لندن یا نیو یارک میں کسی کو تبلیغ کرنا ہو. عزیزان گرامی کیا وہاں عزاداری ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. کون آتے ہیں؟ شیعہ, جیسے یہاں. لیکن ہم جلوس باہر نکالتے ہیں, ساری دنیا دیکھتی ہے, تو بصیرت کے ساتھ ہم ایسے دعوت دیں جو آئے سننے پہ مجبور ہو. کون تھے حسین؟ اگر میں یہ جملے پہنچا پاؤں, موجودہ نہیں, لندن کا میئر موجودہ نہیں, تقریباً 18 برس پہلے, 16 سے 18 برس پہلے ایک انگریز تھا, تو 40 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. لندن میں جلوس نکلتا ہے 40 کا, بہت بڑا جلوس ہوتا ہے. عاشورے پہ ہمارے کئی جلوس ہیں, یعنی کہ لندن بہت بڑا ہے تو الگ الگ جلوس ہے, لیکن 40 کا چہلوں کا ایک جلوس ہوتا ہے. 10-20 ہزار سے زیادہ مجمع ہوتا ہے. لندن میں 10-20 ہزار افراد کا ہونا بہت بڑی بات ہے. تو عزیزان گرامی میئر کہنے لگا کہ میں نے گزرتے ہوئے دیکھا, پوچھا کون لوگ ہیں, کیا کون سی چھٹی ہے آج؟ یہ تو ویک ڈیز ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اس نے پوچھا یہ کون سا دن ہے, کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ مسلمان. کا سارے مسلمان تو نہیں ہے. کہا نہیں یہ شیعہ ہیں. کہا کون سے شیعہ؟ کہا کربلا کے ماننے والے. کہا کیوں آئے ہیں؟ کربلا صدام تو ہٹا دیا گیا. توجہ, کہا نہیں 1400 سال پہلے کوئی نواسہ رسول حسین گزرے, کربلا میں شہید کیے گئے تھے. کہا یہ بچے خواتین جو چادروں میں باہر نکلی ہیں یہ بھی حسینی ہے. اس نے تحقیق شروع کی, آخر میں لندن میں ایک گلی کا نام رکھا کربلا سٹریٹ. اس سے پوچھا تو نے نام ہی رکھنا تھا مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے تو بغداد رکھ دیتا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اسلام آباد رکھتا, قاہرہ رکھتا, تہران رکھتا, بڑے شہر کا نام رکھتا. کربلا کا تو نام ہم نے بھی نہیں سنا. اس نے کہا میں نے تحقیق کی ہے, اسلام زندہ ہے تو کربلا کی وجہ سے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی.
عزیزان گرامی آج ہمارے پاس یہ پیغام ہے، اسے پہنچانا کیسے؟ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہم جب پہنچائیں تو لوگ اس پیغام کو قبول کریں۔ دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں اس وقت، 8 ارب سے زیادہ آبادی ہے، 2 ارب مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب ہے 6 ارب ایسے افراد ہیں کہ اگر خدا کو مانتے بھی ہوں تو رسول خدا کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں جانتے۔ اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی 40 کروڑ تقریباً پوری دنیا میں اہل بیت کے ماننے والے، یا کہہ لیں کہ شیعہ نے حیدر کرار۔ عزیزان گرامی اب سب جگہ تبلیغ کس نے کرنی ہے؟ امام غیبت میں ختم نبوت ہو چکا، تبلیغ ذمہ داری ہے ہماری۔ اب ہمیں اس طرح سے دعوت دینا ہے ساری دنیا کو، ہر آدمی کہے میں اللہ کو بھی مانوں گا، اس کے رسول کو بھی، اہل بیت کو بھی، قرآن کو بھی، کربلا کو بھی، نماز کو بھی، روزے کو بھی، یہ سب منوانے کے لیے ہمیں کردار پیش کرنا۔ بہت معذرت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مکتب سب سے اچھا، ہمارا دین سب سے اچھا دین، ہمارا مکتب سب سے اچھا دین، تو ہمیں سب سے بلند کردار دکھانا ہوگا، کیونکہ وہ دین اور مذہب جو ہمیں نہیں بدل سکا وہ اوروں کو کیسے بدلے گا؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ اب عزیزان گرامی تقاضے الگ ہیں۔ میرے اجداد 600 سال پہلے ایران سے آئے تھے۔ یہاں بہت سے آپ کو ملیں گے جن کے اجداد عرب سے آئے ہیں، ایران سے آئے ہیں۔ آنے کے بعد انہوں نے مقامی زبانیں سیکھی تبلیغ کرنے کے لیے۔ توجہ، اب ہر جگہ کے تقاضے الگ ہیں۔ انہوں نے آل محمد کی طرف دعوت دی اس خوبصورت انداز سے، آپ میں سے اکثر کے اجداد کبھی شیعہ نہیں رہے ہوں گے۔ یہ آل محمد کے مکتب کی خوبصورتی ہے، جس نے سنا وہ بغیر جذب ہوئے نہیں رہ سکا۔ عزیزان گرامی، تو ان بزرگوں نے زحمتیں کی ہیں یہ مکتب پہنچانے میں۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں، توہین مقصود نہیں ہے، ان کی زحمتوں کو پہنچا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب دوبارہ پچھلے چند برسوں میں 10 15 20 40 برس میں ایک تحریک اٹھی ہے، پوری دنیا متوجہ ہو رہی ہے، ہر آدمی۔ ابھی یہاں پہ میں نے ایک بچے کو کلمہ پڑھایا ہے، چند افراد مجھ سے آ کے ملے، نوجوان سامنے بیٹھے، انہوں نے ہاتھ کا اشارہ بھی کیا مجھے بھی۔ چند افراد یہاں پہ آ کے ملے کہ ہم اہل بیت کے اس مکتب میں آئے ہیں، نام سنا تو یہاں پہ حاضر ہوئے۔ کسی نے کہا میری بیٹی آپ کے تقریر سنے۔ عزیزان گرامی، پچھلے 40 30 20 10 سال میں ایک بہت بڑی دنیا بھر میں تحریک چل رہی ہے، ہر آدمی دوبارہ متوجہ ہو رہا۔ اسی پاکستان کے اندر آپ اگلے 10 15 20 برس میں دیکھیں گے جتنی اویئرنس بڑھ رہی ہے، مکتب تشیع جتنی آبادی ہے اسے 2 یا 3 گنا زیادہ آبادی ہو جائے گی۔ یہ تمام مبلغین، یہ علماء جو زحمتیں کر رہے ہیں، عزیزان گرامی کئی مرتبہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا یہ کتنا کام ہو رہا ہے۔ یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مساجد ہیں، یہ جو امام بارگاہیں ہیں، سوشل میڈیا پہ تشیع کا آنا، الیکٹرانک میڈیا پہ تشیع کا آنا، پرنٹ میڈیا پہ 1400 سال سے بنو امیہ بنو عباس نے پابندیاں لگائی تھی، ہم عزاداری بھی چھپ کے کرتے تھے، آج سب کچھ کھلتا جا رہا۔ توجہ، غدیر منانے پہ بھی پابندی کا لوگ سوچ رہے ہیں، کتنا چھپائیں گے؟ ایک ہاتھ میں دوسرا ہاتھ کہاں تک چھپاؤ گے؟ عزیزان گرامی، اس دور میں جہاں پہ سر اٹھا کے جینے کا دور ہے، عزیزان گرامی یہ دور سر اٹھا کے جینے کا دور ہے۔ جو جملے پیش کر رہا ہوں میں نے ساری جو مضمون لایا تھا میں اس طرح سے نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی میری حالت عجیب ہے کہ مولانا مرحوم اس زمانے میں انہوں نے ایک سفینہ چلڈرن ہوم کی بنیاد رکھی۔ میں نے ان سے کہا کہ یتیم خانہ کیوں نہیں کہتے؟ کہ نہیں، یتیم خانے سے لاوارثی کا تصور آتا ہے۔ میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے محسوس کریں کہ میں ان کا باپ ہوں۔ وہ شاپنگ کے لیے خود لے کے جاتے تھے، ہالیڈے پہ لے کے جا رہے ہیں بچوں کو، میں پھرانے لے کے جا رہا ہوں، خود جاتے تھے، بچوں کو شاپنگ کراتے تھے۔ کہ نہیں، کبھی کسی بچے کو یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس کا یہ گھر ہے، یہ یتیم خانہ نہیں ہے، یتیم خانے سے تصور ہی کچھ اور آتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو دوسروں کے بچے کی اتنی پرواہ کرتا ہے وہی آل محمد کے مکتب کی طرف دعوت دینے کا حق رکھتا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ میں جو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی، تواضع اور انکساری ایک ایسی چیز ہے، سرور کائنات کے لیے ملتا ہے کہ آپ جب مجلس میں ہوتے تھے تو صحابہ سے لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا سرور کائنات کون ہے؟
تو صحابہ کرام اس ان الفاظ سے کہتے تھے وہ جو سب سے وجیح خوبصورت پرنور ہے وہی رسول خدا. پیغمبر تاج نہیں پہنتے تھے. توجہ، سونے کا آپ جائیں آج بھی بڑے بڑے ادیان مذاہب سب میں تاج ہوگا، بہترین گلے میں ہار ہوگا. ابھی تاج برطانیہ کو تاج پہنایا سب سے بڑے پادری نے. اتنا سونا تھا کہ پورے مکتب کی، پورے عیسائی مذہب کی عزت مٹی میں ملا دی گئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سب سے مقدس لوگ ہیں کہ جن کی گاڑیوں اور جن کے سونے چاندی کے لباس. عزیزان گرامی، کائنات کے افضل ترین نبی اور سادہ ترین لباس میں صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے. کبھی یہ نہیں کہتے تھے میرا کھانا الگ لاؤ، میرے لیے کرسی الگ لگا. عزیزان گرامی، یہ جو کردار محمد و آل محمد نے پیش کیا ہے یہ آپ کو نظر آئے گا تو تشیع میں نظر آئے گا. آپ اگر دیکھیں گے ہمارے علماء کرام دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ دیکھا بانی مجلس دروازے پہ کھڑا ہوگا. کتنے افراد کتنی زحمتیں کرتے ہیں، آئیں گے بھی تو آنے کے بعد کبھی. عزیزان گرامی، یہ جو تکبر ہے یہ زوال لے آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے بندوں میں. رسول خدا سے افضل کوئی نہیں، علی مرتضیٰ سے افضل کوئی نہیں جب ان میں تکبر نہیں ہے. محمد میری باتیں گرا تو نہیں گزر رہی ہیں عزیزان گرامی. مولانا مرحوم سید اسد عالم، اللہ یہ دیکھیں ماں باپ نے نام رکھا اسد تو انہوں نے اسد ہونا ثابت کیا مشکل ترین کاموں میں. جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو وہ وہاں پہ گئے، ٹیم لے کے گئے، علماء کو لے کے گئے. میں جاؤں گا دیکھوں گا. میں نے کہا بات کی کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ کہا مولانا کشمیر میں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ہر گھر گر گیا، صرف وہ گھر بچے ہیں جن پہ علم عباس علیہ السلام تھا. کبھی کسی بچے کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں یتیم ہوں. وہاں سے میں بچوں کو لے کے آؤں گا اسلام آباد میں. انہوں نے، میں ان کے کچھ سینئر دوستوں سے بات کر رہا تھا، وہ کہنے لگے جب انہوں نے کہا نا میں اسلام آباد میں یتیم خانہ بناؤں گا تو اکثر ان کے ساتھی اور جو علماء دوست ان کے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، جتنا بڑا آپ منصوبہ بتا رہے ہیں اس زمانے میں اتنے کروڑ خرچہ کون کرے گا، کہاں سے چندہ آئے گا، کہاں. کہا ٹھیک ہے آپ لوگ ساتھ نہیں بھی دیں گے، میں اکیلا اس راستے میں چلوں گا. اکیلے چلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل محمد کے صدقے میں انہیں وہ کامیابیاں دیں کہ وہ یتیم خانہ جو انہوں نے اسکول بنایا، پھر اپنا بہترین بلڈنگ بنائی. عزیزان گرامی، بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے میں تنہا ہوں کسی راستے میں، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس تنہائی میں آل محمد ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے یتیموں کی کفالت کرنے والا کون ہے؟ ایک جملہ کہوں گا تاکہ ایک فضائل کا جملہ سن لیجئے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے، تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں کہ سرور کائنات نے فرمایا کافل الیتیم، کافر نہیں کافل، کفالت کرنے والا، پالنے والا. توجہ سے دیکھیے گا، اگر پیغمبر نے 2 انگلیوں کا ایسے اشارہ کر کے فرمایا کافل الیتیم کا ہاتھین معی فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. پیغمبر نے فرمایا جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا جتنے بعد اس کے ہاتھوں تلے آئیں گے اتنے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. توجہ، فضائل کا جملہ کہاں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا صحیح بخاری میں، جس طرح سے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا. ایک عام یتیم کو پالنے والا، عام یتیم کو پالنے والا، توجہ، ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. اور اگر کسی ابو طالب نے کائنات کے سب سے افضل یتیم محمد کو پالا ہو، توجہ فرما رہے ہیں زیدانے کے رہا، جن ابو طالب نے سب سے عظیم یتیم کو پالا ہو،
اے مسلمانوں ان سے متعلق کیا خیال ہے؟ عزیزان گرامی یہ عظمت ہے آل محمد علیہ السلام نے جو ہمیں عطا کی ہے کہ ہم اس مکتب میں ہیں. عزیزان گرامی میں پوری دنیا میں نے سفر کیا، فار ایسٹ سے لے کے آخری دنیا کے کونے تک مجالس کے لیے، پھرنے پھرانے کے لیے، مجالس کے لیے. افریقہ کے مجھے نہیں معلوم، میں ایسٹ افریقہ بھی گیا ہوں، ویسٹ افریقہ بھی گیا، نارتھ افریقہ، ساؤتھ افریقہ، سینٹرل، ساری جگہ سارے ممالک میں صرف مجالس پڑھنے کے لیے. جتنی میں نے تبلیغ کی ہے، جتنا میں نے جا کے تبلیغ، میں نے لوگوں سے زیادہ سیکھا ہے، سکھایا کم ہے. اور پوری دنیا میں سفر کے بعد میں نے یہ سیکھا ہے آل محمد سے افضل کوئی نہیں. آج افریقہ چلے جائیے آپ، ابھی گزشتہ عید الغدیر پہ، عید غدیر پہ اگر دیکھا ہو پاکستان میں کلپ، مجھے کسی صاحب نے کہا بہت چلا، میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں خود ڈائریکٹلی تو مجھے نہیں معلوم ہوتا. عزیزان گرامی افریقہ کے اندر جو کم لباس کے اندر افراد کھڑے ہیں، ایک ہجوم کھڑا ہے، اپنے پیر صاحب سے پوچھ رہے ہیں، جو صوفی تھے سابقہ کا آج کیا ہے؟ کا غدیر ہے. تو انہوں نے اپنی افریقی زبان میں کہا آج پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا. عزیزان گرامی میں بعض ایسی جگہوں پہ گیا ہوں کہ جہاں چھت نہیں، سایہ نہیں ہے. افریقہ کے برکینا فاسو غریب ترین ممالک میں. میں ایک گاؤں میں تبلیغ کے لیے گیا، میں نے سوال کیا، رات کو نیند نہیں آ رہی، تکیہ ہے؟ انہیں بتایا، عربی میں بتایا، وسادہ، متکا، فارسی میں کہا، انگریزی میں، جتنی زبانیں آتی تھی ہر زبان میں بتایا کہ تکیہ ہوتا ہے. تو ایک صاحب کہ کیا ہوتا ہے؟ سونے کے لیے تکیہ ہوتا ہے، سر کے نیچے رکھتے ہیں. تو ان میں سے ایک صاحب سمجھ کہ ہاں میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا تکیہ ہوتا ہے. مجھے اپنے سے اتنی شرم آئی کہ میں نے ان کو کس زحمت میں ڈال دیا. وہ بستی بستی کے گھر گھر میں جا کے دستک دے کے پوچھ رہے تھے کسی گھر میں تکیہ تو نہیں ہے، ہمارا ایک مہمان آیا ہوا. ایک گھر میں تکیہ مل گیا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے تکیہ نہیں چاہیے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بستی میں کسی کے پاس تکیہ تک نہیں ہوگا. عزیزان گرامی وہاں پہ بھی آل محمد کے ماننے والے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی دنیا میں کہیں چلے جائیے، سب سے بڑی کشش کا نام اسلام میں محمد و آل محمد ہے. مانتے وہ بھی ان میں بھی مل جائیں گے، سب نہیں، ان میں بھی مل جائیں گے جو حسین علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم یزید کا احترام کرنے والے صرف مسلمان ملتے ہیں. میرا جملہ برا تو نہیں لگ گیا؟ میرا جملہ یہ پہنچا عزیزان گرامی؟ حسین ابن علی علیہ السلام کو ماننے والے پوری دنیا کے ہر دین، مذہب، مکتب جو لا دین ہے ان میں مل جائیں گے. لیکن یزید کو ماننے والا، اب دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں تاکہ آپ پریشان زیادہ نہ ہوں. میں وقت تمام کر رہا ہوں. عزیزان گرامی ہم ایک ایسے مکتب کے ماننے والے ہیں. مجھے دیکھیں میں ایک جملہ کہوں گا، میرے بڑے بڑے جید اور محترم ہستی ہے، میں بار بار دہرا رہا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، آپ لوگ پتہ نہیں میرے اس نظریے سے متفق ہوں گے کہ نہیں، جب لوگ زیادہ پڑھ جاتے نا، پیسہ زیادہ آ جائے، تعلیم زیادہ آ جائے، تو ان میں عقیدت کم ہو جاتی ہے. پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. عقیدت بعض اوقات، ہمیشہ نہیں، سلام ہے جو لوگ پہنچ گئے. اگر پیسہ زیادہ آ جائے، تعلیم زیادہ آ جائے، میں نے 7 MA کر لیے، میں نے 3 MA کر لیے، تعلیم زیادہ آ جائے یا پیسہ زیادہ آ جائے، عہدہ بڑا مل جائے، تو عقیدت نسبتاً کم ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی بہت زیادہ بڑے عہدے پہ ہونے کے بعد بھی، بہت تعلیم ہونے کے بعد بھی، بہت زیادہ پیسہ ہونے کے بعد بھی آل محمد سے وابستہ رہے تو سمجھ جائیے کوثر والا. اور اگر دور ہو جائے تو سمجھے تکاثر والا. میں جملہ کہہ گیا ہوں. عزیزان گرامی پڑھوں یہ باتیں نہ پڑھوں مجھے نہیں معلوم، میں وقت تمام کر رہا ہوں. عزیزان گرامی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا مولانا مرحوم سید اسد عالم نقوی صاحب کہ سب ان کی مثالیں دیتے تھے کہ پاکستان کے کم علماء ہیں جنہوں نے پورا درس خارج آغا وحید جو سب سے بڑا اصول فقہ کا نام مانے جاتے ہیں نا، اس وقت 103 برس کے ہو گئے ہیں، 103 سال کے ہیں اس وقت. ان کا درس خارج پڑھنا سب سے اصول فقہ سب سے مشکل مانا جاتا ہے، سمجھنا مشکل اور پھر طویل دورانیہ. تو بہت سے افراد کے بھی میں 16 سال 18 سال میں نے درس خارج پڑھا آغا وحید کا. اس کے بعد
بہت مشکل ہے. عزیزان گرامی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولانا نے 1 سال ایسا نہیں گزرا اپنے گھر میں عشرہ محرم نہ کیا. کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. کرائے پہ بھی بیٹھے ہوتے تھے، کہتے تھے مجلس ضرور ہوگی. کئی مطلب ایسا ہوتا نا، انسان کہتا ہے نہیں آج کل میرے حالات بہت تنگ ہیں، میں نے دیکھا میرے پاس تبرک بانٹنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے مکان میرا کرائے پہ ہے. میں نے خود اس کو محسوس کیا کہ مولانا نے سخت ترین حالات میں سید الشہداء کے عشرے کو اپنے گھر میں بند نہیں کیا جب کرائے پہ بھی تھے. عقیدت آل محمد سے انسان کو کامیابی دیتی ہے. میں نوجوانوں اور بچوں کے لیے خاص طور پہ جملے پڑھ رہا ہوں. ان کے دوست، ان کے بھائی، ان کے قریبی ترین لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سب کے سب. عزیزان گرامی، سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے کہا کچھ ہو جائے مجلس حسین مولا کے شایان شان کرواؤں گا. سیاہ پرچم پورے اپنے گھر سے فرنیچر کو اٹھانا، فرش ازا زمین پہ بچھانا، خود عقیدت سے سارا کام کرنا، کہنا بڑا آسان ہے. آج چہلوں میں بس میں نے تمام کیا آپ کی زحمت کو. میں اتنی طویل مجلس پڑھنے کے نہ موڈ میں تھا نہ طاقت تھی. میں دیکھ رہا ہوں لوگ دور دور سے آئے ہیں، ان کے عزیز، ان کے چاہنے والے، ان کے دوست احباب. دنیا کی رسم ہے، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اگر پتہ چلے نا کہ جانے والے کے بیٹے موجود ہیں تو یتیموں کو پرسہ دینا یہ دنیا کی رسم ہے. آپ نے دیکھا لوگ اگر بیٹے موجود ہوں تو باپ کا پرسہ بیٹوں کو دینے آتے ہیں، بیٹوں کو گلے لگاتے ہیں. کبھی ایسا تو نہیں ہوا باپ کی شہادت پہ بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا؟ کبھی بیٹے کو قیدی تو نہیں بنایا گیا؟ سخت جملے پڑھوں، مجھے معاف کر دیجیے گا. مرحوم کی ایک بیٹی بھی ہیں. کبھی بیٹیوں کو تماچے تو نہیں مارے جاتے؟ مجھے بتایا، میں ان کے بہنوئیوں کو دیکھ رہا تھا، بہنیں کراچی سے آئیں، باہر سے آئیں، سب آ گئے. مرحوم کی بہنوں سے کہوں گا آپ کو کسی نے قیدی تو نہیں بنایا؟ مولا حسین سے افضل کوئی نہیں اسلام میں. رسول خدا کے بعد، علی مرتضیٰ کے بعد، سیدہ کے بعد، حسن مجتبیٰ کے بعد مولا حسین سے افضل کوئی نہیں. لیکن ان کی بہنوں کو قیدی بنایا گیا. بہنوں کی چادریں نیزوں سے اتارے گئے. رونے میں کوئی بخل نہ کرے، محرم شروع ہونے والا ہے. ظاہراً 1-2 روز رہ گئے ہیں. جب آنسو زیادہ بڑھ جائے نا سمجھ لیجئے محرم قریب ہے. بھائی آپ لوگوں کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. آج چہلم ہے. آپ جانتے ہیں نا چہلم پہ بیویوں کو رہائی مل گئی تھی. مولا کی بہنوں کو، مولا کی بیٹیوں کو، جناب رباب ان کی زوجہ کو رہائی ملی تھی. تو اب چہلم پہ سب کربلا آئے تھے. جملے پڑھوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا. جب رہائی ملتی ہے تو آپ نے دنیا بھر میں دیکھا ہے ہر آدمی رہائی کے بعد خوش ہوتا ہے. ایسا ہی لوگ رہائی پہ خوش ہوتے ہیں. لیکن جب مولا حسین کی اسیروں کو رہائی ملی تو سب رو رہے تھے. میں بہت سوچتا تھا یہ اتنا بہنیں بیٹیاں رو کیوں رہی ہیں، تو پھر مجھے خیال آیا انہیں قید خانوں میں رونے نہیں دیا گیا. جب یہ قید خانے میں بیویاں روتی تھی نا انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. آپ قیدی ہیں، رونے کی اجازت نہیں. دوسرے وجہ پیش کروں کیوں رو رہی ہوں گی یہ بیویاں. قید خانے میں ایک بیوی تھی جنہیں رہائی کا سب سے زیادہ شوق تھا. وہ بار بار کہتی تھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے. شاید قید خانے میں اس بیوی کی قبر بن گئی تھی. اب جب قبر بنی تو بیویاں رہائی پہ اس لیے زیادہ رو رہی ہوں گی. جس بیوی کو سب سے زیادہ شوق تھا
مدینے واپس جانے کا، وہ تو زندان میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی محرم شروع ہونے والا ہے، میں دیکھ رہا ہوں مجھ سے مرحوم کی بہنوں نے کہا اگر ہو سکے تو تفصیل سے مسائل پڑھیے گا، ہم ابھی تک جی بھر کے رو نہیں پائے۔ دنیا بھر کا اصول ہے اگر بیٹیاں روتی ہیں نا تو خواتین سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے۔ چند دن پہلے آپ نے ایک شہادت میں مجلس کی شرکت کی ہوگی، کن کی شہادت؟ مسلم ابن عقیل کے۔ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی نا تو مولا حسین کے چہرے پہ بہت زیادہ غم تھا۔ آپ جانتے ہیں نا مولا کے غم گسار حضرت عباس علیہ السلام تھے۔ جناب عباس نے سوال کیا مولا اتنا غم، آنکھوں میں اتنے آنسو، کیا بات ہے؟ تو مولا نے کہا عباس کوفے سے بری خبر آئی ہے۔ بھئی میرے ساتھ چلیے گا، عباس یہیں پہ خیمے نصب کر دیجئے۔ جناب عباس علیہ السلام نے خیمے نصب کیے۔ عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دیجئے۔ جناب زینب کو بلایا، بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے۔ جناب زینب تشریف لائیں، بھیا آپ نے یاد فرمایا۔ مولا کی جب آنسو دیکھے، ہاں زینب ذرا رقیہ کو بلا دیجئے، کوفے سے بری خبر آئی ہے۔ میری سب سے درخواست ہے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے، ذرا سفر میں چلیے، مولا مکے سے چل چکے ہیں۔ کہاں؟ کربلا کی جانب رواں دوا ہے قافلہ۔ تو جب کاروان جا رہا تھا مولا نے کہا زینب ذرا رقیہ کو بلا دیجئے۔ جناب رقیہ بیوہ ہیں جناب مسلم کی۔ جب بلایا نا جناب رقیہ کو مولا جناب سید الشہداء نے، تو جناب زینب نے آ کے کہا رقیہ بھیا نے بلایا ہے۔ جناب رقیہ نے آواز دی، کچھ نے لکھا ایک بیٹی تھی، کچھ نے لکھا دو بیٹیاں تھیں۔ آواز دی جناب رقیہ نے جناب مسلم کی یتیمہ بیٹی کو، عاتقہ ماموں نے بلایا ہے۔ بعض نے لکھا دو بیٹیاں تھیں، عاتقہ اور حمیدہ۔ عاتقہ ماموں نے بلایا میرے ساتھ چلو۔ ہاشمی بچی ہیں، فوراً اٹھیں۔ جیسے ہی آتا دیکھا نا یتیمہ بچی کو، مولا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، خود آگے بڑھے، یتیمہ بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میری سب سے درخواست ہے میری طرف دیکھیے گا، جیسے ہی یتیم، بس بھئی یتیم بچوں کی اگر معصومہ ہو تو ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ مولا حسین آگے بڑھے، یتیمہ بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بچی سمجھدار تھی، آوازی مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں۔ مولا حسین کے آنسو بہنے لگے، بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھیے گا، ابھی مامو زندہ ہیں۔ مولا نے آواز دی زینب میری صندوقچی لا دیجئے۔ جناب زینب صندوقچی لائیں۔ مولا نے صندوقچی سے دو بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائیں۔ ایک بچی قریب میں کھڑی تھی، 3.5 برس کی، وہ دیکھ رہی تھی اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہے۔ بچی کو بہت احساس تھا، جب شام غریبہ آئی اس بچی نے سوچا میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا۔ بچی کا نام سکینہ تھا۔ اتنے میں شمر آ گیا، اس نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا بچی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس ملعون نے کانوں کی بالیوں میں انگلیاں ڈالی، بچی نے آواز دے کے کہا چچا عباس، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بچی نے رو کے کہا چچا میرے کانوں سے۔ خدا کسی یتیم بچی کے کانوں سے خون بہتا نہ دکھائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، جناب مسلم کی یتیمہ کے سر پہ مولا حسین نے ہاتھ رکھا۔ حسین کی یتیمہ کو کون سمجھائے؟ یہ حسین کا کردار ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب شام غریبہ میں ایک مرتبہ آپ جانتے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر خدا نہ کرے کسی یتیم بچی کو تماچا لگے نا
تو بیوہ ماں فوراً سہارا تلاش کرتی ہے. میرا دل کہتا ہے جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھا ہوگا. بی بی میری یتیمہ بچی. میرا دل کہتا ہے جناب زینب نے فرمایا ہوگا رباب مجھے مت دیکھو، میرا عباس نہیں رہا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. کچھ دیر بیٹھے رہیے گا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بھئی 2 سے 4 منٹ آپ کو زحمت دوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. یقین مانیے آج عجیب و غریب کیفیت ہے. پورے پاکستان بھر سے لوگ آئے ہیں. میں آج مولا حسین کی مظلومیت کا بڑا احساس کر رہا ہوں. مولا جب جناب علی اکبر کو برچھی لگی، مولا آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا. مولا جب آپ نے بھائی کے بازو اٹھائے. آج میں جب دیکھ رہا تھا نا کہ مولانا مرحوم کے دونوں بیٹے دروازے میں کھڑے ہیں، ان کے عزیز بہت سے دروازے میں کھڑے تھے، لیکن جب دروازے میں کھڑے تھے تو لوگ انہیں گلے لگا رہے تھے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ چلیے. مولا سجاد کو کسی نے گلے نہیں لگایا تھا، مولا سجاد کو کسی نے پرسا نہیں دیا تھا. جب مولا سجاد چہلم پہ پہنچے نا کربلا، بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. میں نے 2 سے 4 منٹ آپ کو زحمت دینا ہے مجھے. بس بھئی جب پہنچے نا مولا سجاد تو جناب جابر، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول پہلے پہنچ گئے تھے. جناب جابر قبروں پہ نام نہیں تھے، زری نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. جب قبریں دیکھی نا تو جناب جابر نے جملہ کہا، اے حسین، مولا جب میں مدینے میں ملنے آیا کرتا تھا نا، آپ کھڑے ہو کے مجھے گلے لگایا کرتے تھے. خود ہی رو کے کہنے لگے مولا میں مدینے سے چل کے آیا ہوں، اے حسین مجھے گلے لگا لیجئے، میں بہت دور سے آیا ہوں. پھر اچانک انہیں محسوس ہوا کوئی قافلہ آ رہا ہے. اپنے غلام سے کہا، عطیہ سب لوگ ساتھ تھے، کہا کوئی قافلے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. پروردگارا واسطہ اس قافلے کا جس میں اسیر بیبیاں رہائی کے بعد آ رہے تھے. تو ایک مرتبہ جناب جابر نے کہا کوئی قافلہ آ رہا ہے، مجھے آہٹ محسوس. کہا ہاں، کچھ ناقہ ہیں، کچھ بیبیاں چادروں میں ہیں، ایک مرد ہے، کچھ بچے ہیں. تو جناب جابر نے اپنے غلام سے کہا اگر یہ میرے مولا سجاد ہوئے نا تو میں آزاد کر دوں گا تجھے. تو غلام نے فوراً پوچھا آپ کے مولا کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہا میرے مولا کا قد بڑا ہے، میرے مولا 24 برس کے جوان ہے. تو غلام نے کہا یہ آپ کے مولا نہیں ہیں، جبکہ مولا سجاد تھے. کہا یہ آپ کے مولا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جو آ رہا ہے نا داڑھی سفید ہو چکی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا. مرحوم آیت اللہ اشتہاردی نے عجیب و غریب جملہ لکھا، مولا سجاد کو عاشورہ کے بعد کسی نے گلے نہیں لگایا تھا. جیسے ہی مولا سجاد نے دیکھا نا دور سے جناب جابر کھڑے ہیں، خود ہی آگے بڑھے، گلے لگایا، اونچی اونچی رونے لگے، جابر ہاں ہونا قتل رجالنا، ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا گیا. جابر میرے گلے میں تاک ڈالا گیا، میری پھپھیوں کی چادر. جناب جابر اونچی اونچی رونے لگے. مولا سجاد نے خود ہی فرمایا جابر اگر برا محسوس نہ کرے تو کچھ دور چلے جائیے. تو جناب جابر نے عرض کی مولا میں جانتا ہوں آپ کی پھپھیاں پردہ دار ہے، لیکن مولا میں نابینا ہو گیا ہوں، میری آنکھوں میں موتیا اتر آیا، مجھے نظر نہیں آتا. مولا نے رو کے فرمایا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں. جابر میری پھپھیاں ابھی بین کریں گے. بس بھئی ایک مرتبہ جناب جابر کچھ دور گئے، ایک بی بی کی آواز آئی بھائیا ہم شام سے لٹ کے آئے ہیں، اے حسین ہمیں گلے لگا لو. جناب زینب نے بہت گریہ کیا، سوال کیا بیٹا سید سجاد مجھے بتائیے میرے بھائی کا مرقد کہاں ہے؟
مولا سجاد نے اشارہ کیا، میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے ہوں گے، ابھی محرم شروع نہیں نہ ہوا، ابھی رونے کی ہمیں عادت نہیں ہوئی، ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ شروع کریں گے نا۔ ایک مرتبہ کہا میرے بھائی کا مرکز، میرے بھائی کی قبر کا نشان، مولا نے اشارہ کیا یہاں میرے بھائی کی، میرے بابا کی قبر یہاں، ساری بیویاں قبر مطہر پہ گر گئیں۔ کچھ دیر مولا سجاد دیکھتے رہے، پھر آواز دی پھپھی اماں بس کیجئے۔ مولا نے سوچا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کوئی بی بی روتے روتے مر جائے، پھپھی کا بازو پکڑا کہ پھپھی اماں بس کیجئے۔ جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا یہ میرے بھائی علی اکبر کی ہے۔ ساری بیبیاں دوبارہ قبر مطہر پہ گر گئیں، واہ علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ مولا نے پھر بازو پکڑا، پھپھی کو روکا، پھپھی اماں بس کیجئے۔ بی بی نے پوچھا یہاں گنج شہداء میں کون کون ہے؟ مولا نے ایک ایک چچا کا نام بتایا، ایک ایک شہید کا نام بتایا۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بیٹا سجاد آپ نے سب کے نام بتا دیے، میرے بھیا عباس کا نام نہیں بتایا۔ کہ پھپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، پروردگارا اس قبر کا واسطہ، باب الحوائس کی قبر مطہر کا واسطہ، بیبیوں کے گریے کا واسطہ، مرحوم مولانا اسد عالم نقوی کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، انہیں جنت فردوس میں جگہ عنایت فرما، انہیں سید الشہداء کا جوار نصیب فرما، ہمیں ہمارے تمام مرحومین کو امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا پروردگارا خاص طور سے ان کے بیٹے بیٹی کو، ان کی زوجہ کو اور ان کی بہنوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار آپ جانتے ہیں نا 55 برس کے سن میں جانا، بچے ابھی یہ بھی نہیں سمجھ رہے ہمیں رونا کہاں کہاں ہے کہاں نہیں رونا، جب یہ نہ معلوم ہو کہاں رونا ہے، پروردگارا مولا سجاد کی مظلومیت کا واسطہ مولانا مرحوم کے یتیموں کی حفاظت فرما، پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پروردگار ہمیں صاحب الزمان کے ظہور کو دیکھنا نصیب فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما۔ غزہ میں فلسطین میں حالات بہت خراب ہیں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں حالات بہت خراب ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں، یمن میں، افریقہ کے ممالک میں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ آج غزہ کے یتیم بچے روتے نظر آ رہے ہیں، اے مسلمانوں ہر مسلمان ایک بچی کا کلپ بہت زیادہ آگے فارورڈ کر رہا ہے، آگے بھیجتا ہے، بچی رو رو کے کہہ رہی ہے اے مسلمانوں ہم مسلمان ہیں، میرے ماں باپ مسلمان تھے، اے مسلمانوں کربلا میں ایک اور بچی کھڑی کہہ رہی تھی اے مسلمانوں ہم آل رسول ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہمیں تماچے مت مارو، ہمیں پتھر مت مارو۔ پروردگارہ ان بیبیوں کی عظمت کا واسطہ ہماری عزاداری کی حفاظت فرما، اس مسجد امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، علماء کرام خاص طور سے مولانا جس کے متولی ہیں، دیگر علماء کرام، مؤمنین اعظام، پروردگارہ ذاکرین خان، ماتمیوں سب کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت حجت اسلام والمسلمین مولانا سید اسد عالم نقوی صاحب کی روح کے لیے کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین